یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر تیری عبادت کروں۔ مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امام شریف کا تاج سجائے رکھوں گا۔ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخو پکار یعنی لا حاصل رہے گی۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اے خدائے مصطفیٰ تجھے ہر عاشق رسول کا واسطہ، ہمیں غم مصطفیٰ میں رونے والی آنکھ اور تڑپنے والا دل عطا فرما، اور سچا پکا عاشق رسول بنا، ہمارا سینہ محبت حبیب کا مدینہ بنا دے، اور ہمیں بے وفا دنیا کا نہیں مدینے کا دیوانہ بنا دے۔ یا رب مصطفیٰ تجھے کعبہ مشرفہ اور گنبد خضرا کا واسطہ، ہماری جائز دعائیں جو ہمارے حق میں ہیں بہتر ہوں وہ قبول فرما۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین
ربنا کا ساتھ ہو. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ان کی ہمت بڑھا. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. میں یہاں پر حضرت صاحب کے شہزادے سے ملاقات کرنے آیا تھا اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے. یہاں پہ میرے کو اچھی نیت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ماشاءاللہ داڑھی کی نیت میں نے کی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. بہت ہی عمدہ بیان فرمایا. 3 روزہ قافلوں میں انشاءاللہ جاؤں گا میں. بہت اچھا لگا. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 3 دن قافلے کی نیت کرتا ہوں ہر ماہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، دقت انگیز. اللہ تبارک تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اسی طرح سے خوب مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے.